بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں میں کسی ملک پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے یہ فرمان جاری کیا، کسی گھر میں کوئی مر جائے تو گھر والے مردے کو چھتوں پر سے قبرستان پہنچائیں۔ جو کوئی حکم عدولی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس ملک میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور جو لوگوں کو کہانیاں سناتا پھرتا تھا۔ وہ ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے بادشاہ، ظلم و تشدد اور فاقوں سے لوگ یوں ہی تنگ آ چکے ہیں۔ اس پر آپ نے ایک اور احمقانہ فرمان جاری کر دیا ہے۔ مرنے والوں کو دفن کرنے کے لیے لوگ ہفتہ بھر اور 10 دن تک مصیبتیں برداشت کرنے لگے۔ لوگوں کو اس طرح ستا کر آپ کو کیا مزہ ملتا ہے؟ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کڑک کر کہا کہ سفید داڑھی والے بوڑھے دانش مند ہوتے ہیں۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔ یہ بوڑھا طوطا جس کی عقل چرنے جا چکی ہے مجھے عقل سکھانے آ پہنچا۔ اس کو پکڑ کر ابھی قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور نیا فرمان جاری کیا، جن کی داڑھیاں سفید ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی گھر گھر گھوم کر سفید داڑھی والے بوڑھوں کو ڈھونڈنے اور ان کو قتل کرنے لگے۔ کچھ بوڑھے اپنی جانیں بچا کر تہہ خانوں میں اور کچھ دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے۔ ایک دن ظالم بادشاہ نے پڑوس کے کسی ملک پر لشکر کشی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے حکم دیا جن سپاہیوں کی عمریں 30 سے اوپر نہ ہوں وہ سب میدان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ اس نے آ کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لشکر کشی کی کیا ضرورت آ پڑی؟ یوں بھی تو کتنے ہی لوگ خواہ مخواہ موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ لیکن بادشاہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی بات کا جواب دے۔ چنانچہ وہ وزیر پر برس پڑا، تم کیا خاک سمجھتے ہو؟ مجھ سے بحث مت کیا کرو، پھر کبھی ایسا کیا تو تمہارے منہ میں پگھلا ہوا سیسا بھرا دوں گا۔ بادشاہ کے فوجیوں میں ذاکر نام کا ایک فوجی نوجوان تھا۔ اس کا باپ بوڑھا تھا جس کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی۔ جن دنوں بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ سفید داڑھی والے بوڑھے کو قتل کر دیا جائے، ان دنوں ذاکر نے اپنے باپ کو ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ اب جب جنگ پر جانے لگا تو جا کر اپنے باپ کو الوداع کہنے کے لیے آیا۔ اس کے پاس آیا۔ بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، اب چلے جاؤ گے اور پھر جانے لوٹ کر آؤ کہ نہ آؤ؟ تمہارے سوا میرا کون ہے جو میری خبر گیری کرے؟ جب تک تم باہر رہو گے میں یہ اکیلا کیسے زندہ رہوں گا کہ تم بادشاہ سے جا کر کہو وہ مجھے مروا ڈالے۔ تم مجھ کو دفن کر کے پھر چلے جانا، نہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے جانے کا ذاکر کا جی نہیں چاہا۔ اس نے ایک صندوق بنایا اور اس بوڑھے کو اس کے اندر چھپا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کو لے کر ایک لمبے سفر پر نکل گیا۔ بادشاہ کی فوج دریا کے کنارے کنارے آگے چل پڑی۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک جگہ چیونٹیوں کی ایک فوج نظر آئی۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہاں اتنی چیونٹیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ آخر یہاں بھاگ دوڑ کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن کوئی اس کے سوال کا جواب بادشاہ کو نہ دے سکا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا، میں روز 2 آدمیوں سے یہی سوال کروں گا، جس کا جواب مجھے پسند آئے گا اس کی تعریف کروں گا اور جس کا جواب پسند نہ آئے اس کو قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر ذاکر دوڑ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور سارا حال اس کو سنا دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے نے کہا،
تم بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہنا میں آپ کو سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پھر تم اس سے کہنا کہ دریا کی تہہ میں ایک گڑھا پڑا ہوا ہے جس کے اندر پہلے تیل تھا۔ اگر بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ گڑھا نکال لاؤ تو تم کہنا اچھی بات ہے، پھر کسی درخت پر چڑھ جانا اور وہاں سے بادشاہ کو تیر مارنا۔ تیر خوب اچھی طرح سے نشانہ لگانا اور تاکہ بادشاہ کے ٹھیک منہ میں لگے اور وہ وہیں تڑپ کر مر جائے۔ اس شیطان کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے ہی آدمی اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ فوجی ذاکر اپنے باپ کے سمجھانے پر بادشاہ کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور اس سے کہا اس سوال کا جواب میں دوں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ چیونٹیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے کہا دریا کے کنارے پر ایک گڑھا پڑا ہے اور اس گڑھے سے یہ چیونٹیاں آ رہی ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ گڑھا میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس بہانے ذاکر دوڑتا ہوا ایک درخت پر چڑھ گیا اور وہاں سیدھا بادشاہ کے سینے میں تیر دے مارا اور بادشاہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ذاکر درخت سے نیچے اترا تو اس کے فوجی ساتھی دوڑ کر اس کے آس پاس آئے اور اسے گھیر کر انتہائی مسرت سے کہنے لگے شاباش، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ ظالم بادشاہ کو ہلاک کر کے ذاکر نے سب کو جواب دیا یہ کام میں نے نہیں، میرے بوڑھے باپ نے کیا ہے۔ سب فوجی اکٹھا ہو کر بوڑھے کے پاس آئے۔ انہوں نے ظالم بادشاہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس سفید داڑھی والے دانشور بوڑھے کو اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے۔